بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان قال اللہ عز وجل فی کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لک ذکرک. صدق اللہ العظیم. وعن عبد اللہ بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال له عمر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا والذي نفسي بيده لا يؤمن حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الآن يا عمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محبت کے ساتھ تمام حضرات کریم جان جانا کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے. السلام والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ. السلام والسلام علیک یا سیدی یا آلک واصحابک یا حسن والحسن. زمین و آسمان اندر محمد ہی محمد ہے. زمین و آسمان اندر محمد ہی محمد ہے. مکان و لامکا اندر محمد ہی محمد ہے. وہی اس میں مسمہ ہے وہی ہے صورت مانا. نگاہ عارفہ اندر محمد ہی محمد ہے. یہ زمین بنی ہے تو سرکار کی خاطر بنی ہے. یہ دھرتی جو پاک ہوئی ہے تو قدم مصطفیٰ کی برکت سے ہوئی ہے. یہ آسمان چرخ پیر بغیر ستونوں کے کھڑا ہوا ہے تو فقط سرکار کی خاطر کھڑا ہوا ہے. یہ سوا لاکھ نبی جو ہدایت لے کر کے اس کائنات میں آئے تو فقط سرکار کی خاطر آئے. یہ زمین پر پیدا ہونے والے غلام بنائے گئے تو فقط سرکار کی خاطر بنائے گئے. ارے اور کیا پوچھتے ہو؟ رب کریم ہے وہ خود اعلان فرماتا ہے اے محبوبہ اگر تجھے بنانا مقصود نہ ہوتا ہم اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہ فرماتے. اس لیے کہ زمین و آسمان اندر محمد ہی محمد ہے. مکان و نامکا اندر محمد ہی محمد ہے. یہ زمین بنی ہے تو سرکار کی خاطر بنی ہے. یہ آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا ہوا تو سرکار کی خاطر کھڑا ہوا. تعریف اس رب کے لیے کہ جس نے اس آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا. تعریف اس رب کے لیے کہ جو دن کو رات سے رات کو دن سے نکالتا ہے. مردے کو زندہ سے اور زندے سے مردہ کو نکالتا ہے. جو زندگیاں بخشتا ہے مردوں کو جو
محبوب کی بارگاہ کی حاضری کے آداب سکھائے. اللہ اکبر کبیرہ. قربان جائے یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف پر جلوہ افروز ہوتے تھے اور خطبہ ارشاد فرماتے تھے. جس جگہ جانے جانا بیٹھتے تھے، جب آپ کا ظاہری وصال ہوا تو حضرت محمد صدیق کا زمانہ پتھر آیا تو آپ نے اس جگہ کو چھوڑ دیا جہاں جانے جانا بیٹھا کرتے تھے. جہاں جانا کے قدم آتے تھے وہاں صدیق اکبر نے بیٹھنا شروع کر دیا. پھر فاروق اعظم کا دور اثر آیا، انہوں نے اس جگہ کو چھوڑ دیا جہاں صدیق اکبر بیٹھتے تھے، انہوں نے وہاں بیٹھنا شروع کر دیا جہاں صدیق اکبر کے قدم آتے تھے. یہ کیا ہے؟ یہ آداب ہے. یہ کیا ہے؟ یہ حضوری کا طریقہ ہے کہ کس طرح آداب میں جانے جانا کو بجا لاتا ہے. یہ زمین آسمان اللہ کے بابو کے بنا ہے. پھر اور وہ حدیث مبارکہ کے اندر جو میں نے کہا جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جانے جانا کی بارگاہ میں حاضر تھے، جا رہے تھے. ہوا کیا کہ جاتے جاتے کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سرکار کے ساتھ سے جا رہے تھے. وہ آخذ بیان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو سرکار کریم نے اپنے دست رحمت میں اللہ اکبر کبیرہ وہ رحمت کا دست اقدس کہ جس کی ایک انگلی کی ایک ناخن کے اشارے سے اللہ نے چاند کے کلیجے کو چیر کے رکھ دیا. یہ چاند بڑا مان کرتا تھا اپنے آپ پر، لیکن اللہ کریم نے اپنے محبوب کے ایک انگلی کے ناخن کے اشارے سے اس چاند کے کلیجے کو چیر کے رکھ دیا. جس محبوب کے انگلی کے ناخن کے اشارے میں یہ طاقت ہو کہ اگر چاند پہ یوں اشارہ پڑے تو چاند کا کلیجہ پھٹتا ہے، اگر ناخن مصطفیٰ کی یہ طاقت ہے تو ذات مصطفیٰ کی طاقت کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. کہہ دو محبت سے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کریم کے محبوب نے اپنے دست رحمت میں حضرت عمر فاروق کے ہاتھ مبارک کو پناہ دی ہوئی تھی. پناہ دی ہوئی تھی. سرکار نے پناہ دی ہوئی تھی، جا رہے تھے تو سرکار کریم جانے جانا نے فرمایا عمر کتنی ہم سے محبت کرتے ہو. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کائنات کی ہر شے سے بڑھ کے آپ سے محبت کرتا ہوں لیکن اپنی جان سے بڑھ کر نہیں. آپ نے فرمایا اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر ہم سے محبت نہ کریں. اب یہ بھی صاحب نے کہا جاؤں گا سوچوں گا پھر تسلط کرنا. صحابی کہتے ہیں اسے ہیں جو رضائے شہادت پہ بک جائے. صحابی کہتے ہیں اسے ہیں جو ادائے جانا پہ مر مٹے. صحابی کہتے ہیں اسے ہیں کہ جو قدم یار پہ مر مٹے. ارے یہ جسے آپ ریاض الجنہ کہتے ہیں اور ہم سارے ریاض الجنہ کہتے ہیں، یہ جنت کا ٹکڑا کیسے بنا ہے؟ سبحان اللہ. یہ ریاض الجنہ شریف کیسے جنت کا ٹکڑا بن گیا؟ سرکار کریم نے اعلان فرمایا کوئی ہے جو جنت جو یہ زمین کا ٹکڑا خرید کے دے، مسجد کو توسیع کرنی ہے، بڑی کرنی ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق بڑے عرض کی یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں خرید کے پیش کروں. آپ نے فرمایا کرو پیش. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے وہ جگہ پیش کی تو کریم جانے جانا نے فرمایا یہ وہ ٹکڑا ہے جو خرید کے صدیق نے دیا ہے، یہ ٹکڑا جنت ہے. روضۃ من ریاض الجنہ. فرمایا یہ زمین کا ٹکڑا جنت کا ٹکڑا ہے. ارے جس کے غلام جنت خرید کے دے وہ آقا کیا خرید کے دیتا ہوگا. جس کے غلام یہ طاقت رکھے کہ جنت خرید کے دینے کی طاقت رکھے، پھر آقا کیا خرید کے دینے کی طاقت رکھتے ہوں گے.
یہ سیدنا صدیق اکبر نے جگہ خرید کے دی، جنت کا ٹکڑا ہوا۔ یہ عثمان غنی ہے، کسی کام سے مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے تھے، ابھی واپس آئے، پتہ چلا سرکار ایک جگہ خریدنا چاہ رہے ہیں۔ آپ نے فوراً آتے ہی اس بندے کی طرف دوڑ لگائی، اس کے پاس گئے اور فرمایا ہم نے جگہ خریدنی ہے، تم نے سائیوں کو انکار کیا، جگہ تو ہم نے خریدنی ہے، بتا کتنے کی دے گا؟ پیسے تیری مرضی کے ہوں گے، جگہ ہم خریدیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اتنے کی دیتا ہوں۔ آپ نے اس سے لکھوائی پرچی اور یوں پکڑی اور چلے گئے۔ جانے جانا کی خدمت عالیہ میں جب حاضر ہوئے، سرکار نے یوں دیکھا، حضرت عثمان غنی آ رہے تھے، آپ سے جانے جانا سے قرض کی حضرت عثمان غنی نے، یا رسول اللہ وہ جو آپ نے اعلان فرمایا تھا کہ جنت دے گے اس کو جو زمین خرید کے دے گا یہ والی، وہ اعلان عام ہے ابھی حکم باقی ہے یا وہ حکم منسوخ ہوا؟ آپ نے فرمایا جو ہماری زبان سے نکل گئی بات وہ ہو کے رہتی ہے، تو ہو کے رہی۔ تو حضرت عثمان غنی نے ہاتھ یوں باندھے ہوئے تھے، پرچی لے کے یوں پیش کی۔ سرکار نے فرمایا عثمان جاؤ، ہم جنت تمہارے نام کرتے ہیں، اب یہ حال ہوگا کہ میرا عثمان جنت میں قدم رکھے گا، اس کے قدم کی برکت سے جنت جگمگ 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 کرنے لگے گی۔ بتاؤ جس کے غلاموں کی قدم کی برکت سے زمین جنت منور ہوتی ہے، اس آقا کے قدم کی برکت سے جنت میں کتنا فیض آتا ہوگا۔ جس کے غلاموں کی شان یہ ہے تو پھر آقا کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ زمین و آسمان اندر محمد ہی محمد ہے۔